الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تمہیدات ایک اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس کے بعد بے حد و حساب ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
محترم سامعین حضرات، عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میری اسلامی روحانی پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، آج کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں دین اسلام کی ایک ایسی درخشندہ تابندہ شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کی ایک عظیم شخصیت ہے، جس کی خوشبو، جس کی مہک ایک الگ سے ہے، جس نے دنیا کے کونے کونے کو معطر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے عظیم سپہ سالار، عظیم انسان، جن کو دنیا امام عادل، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جان اور پہچان رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کیسی شخصیت تھی؟ آپ صاحب علم تھے، آپ ایک الہامی شخصیت کے مالک تھے، آپ صاحب کمال تھے، آپ عظیم سپہ سالار تھے، آپ شاہ سوار تھے، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے۔ آپ نہ ڈر، بے باک، بے خوف و خطر جیسی شخصیت کے مالک تھے۔ اور آپ کی شخصیت کیسی شخصیت کہ آپ مضبوط دل رکھنے والے، قوی ذہن رکھنے والے، کیا رعب اور کیا دبدبا، جس سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایسی عظیم شخصیت اس وقت کی دو عظیم سلطنتیں ایران اور روم آپ کا نام سن کر کانپ جاتی تھی۔ ایسی شخصیت کہ آپ فاتح ایران اور روم ٹھہرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ آپ خلیفہ رسول بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ دوم بنے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت، مکہ کی سرزمین میں صحابہ کرام مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، آئے روز ستایا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے، دہکتے ہوئے کولوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، سنگریزوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام انسان ایک جسم رکھنے والے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے پیغمبر مکہ والے بڑے ہی ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کیجئے، یہ ہمیں مارتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں۔ کمزور صحابہ، ناتواں صحابہ، اور یاد رکھیں کسی بھی قوم کو، کسی بھی قبیلے کو، کسی بھی جماعت کو اگر قوت ملتی ہے تو ایسے لوگوں سے ملتی ہے جو لوگ رعب اور دبدبہ رکھنے والے ہوں، مضبوط اور قوی انسان ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ ہو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، صحابہ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے پیغمبر کے رحمتوں والے ہاتھ اٹھے، اللہ تعالیٰ سے بدست دعا ہوئے۔ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو وقار اور سربلندی مل جائے گی۔ دیکھیں اللہ کے حضور کیا مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی مانگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت موسیٰ نے مانگا، حضرت ہارون مل گئے، حضرت زکریا نے مانگا، حضرت یحییٰ ملے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو عمر بن خطاب ملے۔ حضرت عمر بن خطاب، ان کی شخصیت کیسی شخصیت ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دی اللہ کے پیغمبر نے، جنہوں نے مانا اسلام قبول کیا، آپ کے غلام بنے، آپ کے مرید بنے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنجر زمین، اس میں جو ہے لرزہ طاری ہو گیا، انقلاب برپا ہوا۔ قرآن تو پہلے بھی سنتے تھے اور قرآن کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے اپنی بہن کے گھر آئے، پتہ چلا بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، ان سے پوچھا، سوال کیا، قرآن سنا، دل کی زمین جو ہے
اس پر اثر ہوا، کہا مجھے بھی وہاں لے جاؤ، جس کے غلام تم ہو وہاں مجھے لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت صحابہ کرام کو مارتے تھے، سب سے زیادہ سخت طبیعت والے صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا رویہ بڑا سخت تھا۔ اور جب دار ارقم کی طرف چلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، وہاں پر حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، دیگر صحابہ اکرام بھی ہیں۔ وہ امیر حمزہ جو بڑی ہی طاقت جرت والے تھے، ابھی 3 دن ہوئے تھے ان کو بھی مسلمان ہوئے، دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ عمر کے میرے جو ہے ارادے اچھے نہیں لگتے، اگر آپ حکم دیں ان کا وار کرنے سے پہلے میں وار کر کے اس کا کام تمام کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر نے روک دیا، منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی نہیں آئے، بلکہ ان کو مانگا گیا ہے، ان کو بھیجا ہے بیچنے والوں نے، ان کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ کے پیغمبر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر داخل ہوئے، کہتے ہیں اے محبوب کائنات مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، اپنا مرید کر لیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں ایک ولولہ جو ہے روحوں کے اندر دوڑ جاتا ہے، روحیں جو ہیں وہ کانپ اٹھتی ہیں کہ عمر آیا ہے۔ عمر کے آنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی، اور کسی کہنے والے نے کہا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سنی میں نے بہن سے جو وہ لے کر تو کتاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی۔ جب عبادت کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، اللہ کے پیغمبر نے کہا اٹھو، اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، دار ارقم میں، یہاں پر کیوں؟ بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ کہا وہاں کے لوگ مجھے وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج اللہ کی عبادت ہوگی، بیت اللہ میں ہوگی، سرعام ہوگی، کون ہے، کس کی جرت ہے آج روکے؟ صحابہ اکرام اٹھے، 2 صفحے باندھے،
ایک صف میں حضرت عمر ہیں، ایک میں حضرت امیر حمزہ ہیں، بیت اللہ کا رخ کیا اور اعلان کیا لوگوں آج ہم بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، آؤ جس کی جرت ہے ہمیں روکے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، آئے عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ یہاں تک کہ جب اسلام قبول کیا تو گھر جا کر دستک دے کر بتلایا کافروں کو، کیا کہتے ہیں؟ دروازے پر دستک دیتے کہتے میں عمر جن کو تم صحابی کہتے ہو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب اتنی بات کہتے گھر والا اپنا دروازہ بند کر لیتا، دروازے پر جا کر لوگوں کو پیغام دے دیا کہ آج عمر مسلمان ہو چکا ہے، آج کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی جو ہے صحابہ اکرام پر اذیتیں ڈالے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد ہم ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے، ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے۔ مکہ کے کسی کافر سردار چودھری کی جرت نہیں تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ان کا روب اور دبا کس قدر، گلی بازار میں نکلتے بچے آپ کو دیکھ کر گھروں میں بھاگ جاتے، ماؤں کی گودوں میں چھپ جاتے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خواتین پردوں کے پیچھے چھپ جاتی تھی، اس قدر روب اور دبدبے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس قدر روب اور دبدبا۔ اور ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی قد و قامت والے تھے، دراز قد تھا اور بڑے بڑے ہاتھ، بڑا سا جسم ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اپنے پاؤں کے نیچے چمڑا رکھتے، 7-8 کے قریب لوگ کھینچنے کی کوشش کرتے، کھینچ نہیں سکتے تھے، اس قدر جری قوت اور طاقت والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کس قدر قوت والے، جب ہجرت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کی، وہ صحابہ کو ساتھ لیا، بیت اللہ میں آئے اور سریان کہا کہ ہم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، طواف کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، آؤ جس کی جرت ہے مجھے روک کر دکھلائے، مجھے روک کر دکھلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس قدر بہادر، کس قدر مضبوط۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اگر تاریخ اسلام کے اندر حضرت عمر جیسا ایک اور انسان ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، یہاں تک ڈر اور خوف۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر قسم اٹھا کر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما لقی الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر راستہ چھوڑ جاتا ہے، شیطان بھی آپ کو دیکھ کر راستہ چھوڑ جاتا ہے جس راستے پر حضرت عمر ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر معصوم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شیطان بھی نہیں ٹکتا تھا، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ ابلیس کی شکل میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روب اور دبدبا ہے کہ آج کے شیطانی ذہن رکھنے والے لوگ بھی جب حضرت عمر کا نام سنتے ہیں اور ان کا کام دیکھتے ہیں تو کیا ہے
ان کے دلوں پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ بھی گھبرا جاتے ہیں۔ ابھی تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اثر ہے۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں تک کہ حضرت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر خواب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، کیا ہے؟ ایک کنویں سے پانی کا ڈول بھرتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ تھوڑا سا کیا، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کنویں سے پانی نکالتا ہے ڈول کے ذریعے، اور پھر کیا ہے؟ حتی سارب العدن، پورے باغ کو سیراب کر دیا۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لنا تعبیرنا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے جو کہ کھیت کو سیراب کرنے والا انسان ہے، اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلائیں گے، اسلام کو عام کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا، اشاعت عام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ٹھہرے، کیسر و کسریٰ کے حکمران ٹھہرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم بات حاصل کی، اور یہاں تک کہ تاریخ اسلام میں آپ کی فتوحات کو، عظیم فتوحات کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ باتیں کرنے والے ہیں کرتے رہیں، لیکن تاریخ ایسی ہے وہ اپنے حقائق کو نہیں چھپاتی، حقائق بیان کرتی ہے۔ حضرت عمر کو نکالنے والے نکالیں، کہاں سے نکالیں گے؟ یقین کریں اگر آپ کے کارناموں کو بیان کیا جائے، جو آپ نے عظیم کارنامے پیش کیے ہیں، تو ایک طویل وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عظیم کارنامے ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر روب اور دبدبے والے تھے، قوت اور طاقت والے تھے، اس قدر ہی سادگی والے تھے، عاجزی انکساری والے تھے، رحماء بینہم تھے، لوگوں کے لیے سخت تھے، اپنوں کے لیے انتہائی نرم، دین اسلام کے معاملے میں سخت تھے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی نرم تھے۔ ذرا غور کریں، جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے، بیت المقدس کی فتح ہوئی، یہاں سے حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں۔ وہاں کے سرداروں نے کہا، عیسائی لوگ تھے، اگر آپ کا امیر آئے گا، آپ کا سربراہ حاکم آئے گا، اس کو بیت المقدس کی چابیاں دی جائیں گی۔ یہاں سے حضرت عمر کوچ کرتے ہیں، آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے جس کا نام اسلم ہے، آپ اونٹ پر سوار ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا، اور اسلم سے کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں ہم باری باندھ لیتے ہیں، کبھی تم سوار ہوگے کبھی میں سوار ہوا۔ اب ذرا غور کریں، یہ ایک 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن مساوات کی انتہا ہے، عاجزی انکساری کی انتہا ہے۔ قمیص پر جو ہے 12 سے زائد جو ہیں پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹا پرانا قمیص پہنا ہوا ہے، پاؤں میں چپل ہے، اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ اور جب ان کے قریب پہنچے ہیں نا، تو غلام کی باری تھی سوار ہو کر جانے کی، حضرت عمر کی باری پیدل ہو کر جانے کی۔ صحابہ اکرام انتظار میں ہیں، دیکھا تو کہنے لگے آپ جو ہیں اچھا لباس پہن لیں، تیز گام گھوڑا لے لیں۔ آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، کہا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہا آپ سوار ہو جائیں، غلام کو نیچے اتار دیں، کہا اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
مساوات دکھلائی اور عاجزی انکساری کی انتہا کر دی۔ جب وہاں پہنچتے ہیں انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں دی، آپ نے پکڑی، بلال سے کہا تم اذان کہو۔ حضرت معاذ بن جبل دیگر صحابہ جب اذان سنتے ہیں تو روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہچکی بند گئی۔ حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، کس لیے کہ آج عظیم فتح نصیب ہوئی ہے، وہ بیت المقدس فتح ہوا جس کو حاصل کرنے کی اللہ کے پیغمبر کو بڑی خواہش تھی۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ آج اگر اللہ کے پیغمبر ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے کہ آج عمر نے بیت المقدس فتح کیا ہے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ عاجزی انکساری کی انتہا دیکھیں میرے بھائیوں، یہاں پر کوئی حاکم ہو، بڑے بڑے فلیٹوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی دیکھیے۔ مسجد نبوی کی کچی زمین پر لیٹ جاتے اور سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے۔ اگر کوئی باہر سے سفیر آتا ملنے کے لیے پہچان ہی نہ پاتا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کچی زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پر کوئی اے سی ہو، کوئی ڈی سی ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری دیکھیے، اس حال کی عاجزی انکساری ہے۔ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے، ایک آدمی کھڑا ہوا سوال کرتا ہے آپ نے اپنے بدن پر جو قمیص پہنا ہوا ہے پہلے اس کا حساب دیجئے، مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا آپ نے تقسیم کیا، ہمیں بھی ایک ایک ملا، ہمارا لباس تو بڑی مشکل سے بنا، آپ تو بڑے قد و قامت والے ہیں، آپ کا قمیص کیسے بن گیا؟ آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ بن عمر سے، بیٹا ذرا ان کو بتلاؤ یہ قمیص کیسے بنا۔ میرے بھائیو، آج بھی کوئی ہے پوچھنے والا؟ بڑے بڑے اربوں کے مالک بن جاتے ہیں، قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں، بیرون ملک جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بڑا بڑا بینک بیلنس ہے، بڑے بڑے فلیٹ ہیں، اور جب عام عوام کی باری آتی ہے کہتے ہیں خزانہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ساری کی ساری مراعات خود لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کرپشن کو ختم نہیں کرتے اور ٹیکس پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ پہلے کرپشن تو ختم کرے، جو تمہاری بڑی بڑی کرپشنیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ حضرت عمر نیچے اترے، حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے، میں کہتا ہوں، میں بتلاتا ہوں، مجھے بھی ایک کپڑا ملا تھا، میرے ابا جی کا جو قمیص تھا اس پر بڑے پیوند لگے ہوئے تھے، کپڑے لگے ہوئے تھے، ٹکڑے لگے ہوئے تھے، پرانا پھٹا قمیص تھا، میں نے سوچا میں اپنا کپڑا بھی اپنے ابا جی کو دے دیتا ہوں، آپ کا لباس بن جائے گا۔ لوگوں میں صفائی دی اور احتساب پیش کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ یہ ہے دین اسلام کے عظیم سپہ سالار، عظیم حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے بڑے ہی خیر خواہ تھے، بڑے ہمدرد، بڑے ہی خیر خواہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی رحم دل تھے، غم خار تھے، خبر گیری رکھنے والے، دلیر اور بہادر تھے، شجاع اور عادل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر رعایا کا خیال رکھتے، راتوں کو گشت کرتے، گلیوں بازاروں میں نکلتے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پریشان حال نہ سوئے، کوئی غربت اور مہنگائی کے مارے نہ روئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ تھا۔ لیکن آج کے حکمران دیکھیں کس قدر مہنگائی ہے، غربت ہے، کس قدر جو انسان پریشان ہے۔ آپ دیکھیں جو ملازمین، سرکاری ملازمین ہیں، آج 5 دن ہو چکے ہیں، شدت کی گرمی ہے، سڑکوں پر نہال ہوئے پھرتے ہیں، پریشان، ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ ہے، کہتے ہیں تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیے. ایک مرتبہ مدینے میں قحط پیدا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. آپ کا غلام کہتا ہے میں نے آپ کی حالت دیکھی, مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں کہ میری عوام بھوکی سو رہی ہے, قحط سالی ہے, اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کا کس قدر خیال رکھنے والے, عوام کے لیے کس قدر خیر خواہ تھے. ذرا غور کیجئے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلی بازار میں گشت کر رہے تھے. ایک جگہ سے بچے کے رونے کی آواز آئی. بچے کے رونے کی آواز آئی, خبر لی گئی, اس کی ماں بھی ہے. حضرت عمر کہنے لگے تو کس قدر بے رحم ماں ہے, بچے کو رلا رہی ہے, اس کو خاموش کیوں نہیں کرواتی, کچھ کھلاتی کیوں نہیں ہے. وہ کہنے لگی آپ کو کیا بتلاؤں, میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے, میں خود بھی بھوکی ہوں, میرا بیٹا بھی بھوکا ہے. اور حضرت عمر نے قانون بنا رکھا ہے جب تک بچہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے, دودھ کو نہ چھوڑ دے, اس وقت تک وظیفہ نہیں ملے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی رونے لگے, جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی. اے عمر تو نے کتنے بچوں کی جانیں لے لی ہوں گی. کہا فوراً گئے, آرڈر جاری کیا, آج سے جو کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا پہلے دن سے اس کا وظیفہ جو ہے مقرر کر دیا جائے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خیر خواہ, کس قدر غمخوار. ایک مرتبہ گشت کے لیے نکلتے ہیں, بازار میں نکلے, ایک جو ہے خیمے سے رونے کی آواز آئی. پتہ کیا گیا ایک بدو ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے. کہا یہ سسکیوں کی یہ جو آہو بقا ہے یہ کیسی ہے. کہنے لگا میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹے, فوراً گھر آتے ہیں. حضرت ام کلثوم سے کہا. کون حضرت ام کلثوم؟ حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. ان کو ساتھ لیا, کہا آج ہے بڑی نیکی کو حاصل کرنے کا موقع ہے. ضروری سامان ساتھ لے لیا, خیمے میں اپنی بیوی کو بھیج دیا. تھوڑی دیر بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے. ام کلثوم خیمے سے باہر آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا بدو کو خوشخبری دیجئے. ساتھ یہ کہا امیر المومنین اس نوجوان کو خوشخبری دیجئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا ہے. جب یہ الفاظ سنے امیر المومنین وہ گھبرا گئے. رات کے اندھیرے میں امیر المومنین, یہی تو ہماری جو ہے غم خاری کر رہے ہیں, ہماری مدد کر رہے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حاکم تھے, ایسے حکمران تھے, ایسے دلیر اور بہادر تھے, ایسے غمخوار تھے, ایسے ہمدرد تھے کہ دنیا کائنات میں آپ کو ایسا حکمران نہیں ملے گا, ایسا عادل انسان نہیں ملے گا. آج بھی دنیا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حاکم کی جو ہے انتظار میں ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ملک پاکستان کے لیے ایسا خیر خواہ حکمران عطا کیجئے جو ہے ملک پاکستان کے لیے خیر خواہ ہو, ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا ہو, جس کو اپنے مال کی پرواہ نہ ہو, جن کو اپنے بچوں کی پرواہ نہ ہو. پرواہ ہو تو ملک پاکستان کی ہو, دین اسلام کی ہو, یہاں پر رہنے والے باشندوں کی ہو. اے اللہ ہم صدق دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں, اے اللہ نیک صالح مسلمان جو ہے حاکم ہمیں نصیب فرما. گویا کہ ہم بڑے گناہگار ہیں, بڑے ہی خطا کار ہیں اور اللہ کے بہت سارے نافرمان بھی ہیں, لیکن اللہ تیرے ہاں تیرے دربار میں سوال کرتے ہیں اے اللہ حضرت عمر جیسا عظیم سپہ سالار ہمیں نصیب فرما. اور میرے بھائیو اور سنیں, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے اور بیان کیا جاتا ہے ہماری ایسی حالت ہو گئی کہ اس سے پہلے
ہمیں کبھی ایسی تکلیف نہ ہوئی تھی، کبھی دکھ اور رنج نہیں پہنچا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سیدنا عمر کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے گھروں سے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سیدنا عمر کے دور خلافت میں اسلام کی مثال ایسے سپاہی کی طرح ہے جو آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے دین اسلام کی مثال ایسے ہوئی کہ ایک سپاہی ہے جو پیچھے ہٹتا ہے تو پیچھے ہی ہٹتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے اور آپ کو پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، پھر حضرت ابو بکر کی ہوگی، پھر حضرت عمر کی ہوگی، اور اسی روز اور اسی سے محشر کے روز کونین اٹھیں گے، تنہا نہ اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے۔ ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کے صحابہ کے بارے میں، شیخین کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر کس منہ کے ساتھ جائیں گے، اور سنو تم، اوروں سے سنا تو نے، اوروں سے کہا تو نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں صحابہ اکرام مسجد نبوی میں کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جم گھٹا ہے۔ اللہ کے پیغمبر داخل ہوئے، دائیں طرف حضرت ابوبکر ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے، آپ کا ایک ہاتھ حضرت ابوبکر کے کندھے پر ہے اور بایاں ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر ہے۔ صحابہ اکرام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا، کیسا عظیم منظر ہے، کیسا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ کے پیغمبر حسین و جمیل نظر آ رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے دست و بازو آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بھی دیکھ کر مسکرائے، کہا صحابہ اکرام سے کیا بات ہے؟ کہا آج کا سما بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ کہا یہی منظر اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا لگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا اللہ کے پیغمبر کل قیامت کا دن ہوگا، آپ اسی طرح حوض کوثر پر بھی ہوں گے، حوض کوثر پر بھی اسی طرح حضرت ابوبکر دائیں ہوں گے، حضرت عمر بائیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ اکرام کی بہت زیادہ عظمتیں ہیں، شان ہے، مقام ہے، اور ہر صحابی رسول کی خوشبو الگ سے ہے، مقام اور مرتبہ الگ سے ہے، عظمت و شان مقام مرتبہ الگ سے ہے۔ لیکن نبی کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرنا اور ان کا لحاظ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، دونوں محبتیں جمع نہیں ہو جاتی، ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا، ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اور میرے بھائیو، جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ایمان بنایا تو ہمیں بھی میرے بھائیو ان صحابہ جیسا جو ہے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، اور صحابہ اکرام نے جیسے دین اسلام کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا، مال جان گھر بار قوم قبیلہ سب کچھ قربان کر دیا، ہمارے لیے اس میں بڑا پیغام ہے، درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔